یہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی پر جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور میں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، ان میں بھی ذکر کر دیا ہے کہ عدت کو جیسا عورتوں نے ایک مصیبت بنا رکھا ہے اور بیوہ عورتوں بڑا ظلم کرتی ہیں، طرح طرح کی باتیں نکال رکھی ہیں، وہ میں نے سب لکھ بھی دی ہیں، بیان بھی کر دیا ہے۔ اب ایک نئی بات اور سننے میں آئی، ایک مسئلہ میرے سامنے آیا کہ ایک عورت کی عدت میں کچھ لوگ گھر میں اچانک داخل ہو گئے، اس عورت کو ان کی نظر پڑ گئی، تو عورتیں یہ فتویٰ دے رہی ہیں کہ اب عدت پھر سے ہوگی، 4 مہینے 10 دن میں جو گم ہو گئے ہیں وہ اب گنتی نہیں گنے جائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکال کر آ رہی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر پڑ بھی گئی تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کے بھی ایسا کوئی کام کرے، عدت میں گھر سے باہر پھرے، بے پردگی کرے، سنگار کر لے، عدت کے خلاف کام اگر کوئی کر لے تو گناہ گار تو ہوگی، اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن پوری ہونے پر خود بخود پوری ہو جائے گی، اس سے نہیں بڑھیں گے، تو اس کو گناہ ہوگا بس اس کا، سمجھے آپ۔ اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے کہ نظر پڑ گئی، تو حدیث شریف میں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، بار بار دیکھنا یہ گناہ ہے۔ اور اگر عورت کوئی کپڑے ٹھیک پہنے ہوئے ہے، مطلب کپڑے بہت باریک نہیں ہیں، ٹائٹ نہیں ہیں، چست، دوپٹہ بھی ٹھیک ہے، اس حالت میں اگر کسی کی نظر پڑ جائے، بلکہ اس حالت میں عورت غیر محرم کے سامنے آ سکتی ہے، مطلب کپڑے باریک نہ ہوں کہ بدن کا رنگ جھلکے، اتنے ٹائٹ نہ ہوں کہ بدن کے ابھار محسوس ہوں، اونچ نیچ، کون سا حصہ اونچا ہے کون سا نیچا، اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھے ہوئے ہو، ضرورت کے ٹائم اس کا کنارہ چہرے پر ڈال لے، یہ پردہ ہو گیا۔ اس حالت میں عورت عدت میں ہو چاہے غیر عدت میں، جن سے پردہ ہے ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، مصیبت بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ بھائی دین کو مشکل بناؤ، سمجھا آپ۔ بلکہ یہ جو برقع ہے یہ بھی شرط نہیں ہے، صرف احتیاط ہے، تقویٰ ہے۔ کپڑے اگر ٹھیک ہوں تو برقع ضروری نہیں ہے، کپڑے صحیح ہوں تو برقع ضروری نہیں ہے، سمجھا آپ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتی تھیں، بعد میں روک دی گئی، جب دور بدلا گھروں سے نکلتی تھیں۔ بلکہ جنگ احد میں تو مدینے کی عورتوں نے زخمیوں کی خدمت کی ہے، مشک کاندھے پر رکھ کے پانی ڈھویا ہے اور زخمیوں کو پانی پلایا ہے جنگ احد میں عورتوں نے، مدینہ شریف۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک سے پانی ڈھویا ہے جنگ کے اندر۔ تو دین کو اتنا ہی رہنے دیا جائے جتنے اصول اس کے ہیں۔ دین کو مشکل بنانا، مصیبت بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دیندار ہوتے ہوئے لوگ ڈریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم دیندار بن ہی نہیں سکتے، دین تو بہت مشکل کام ہے۔ بلکہ میں نے ابھی عدت کے تعلق سے وہ کتاب لکھی تھی، چھوٹی تھی، عورتوں کی عدت کے مسائل، اس میں جب میں نے سب باتیں لکھی کہ عدت کیا ہے، گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے، کوٹھے برانے آنگن سب میں جا سکتی ہے، اور مجبوری کوئی واقعی سچی ہو تو گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی، جیسے علاج وغیرہ کرانا ہے، کوئی بات ہے، سمجھے۔ اور پردے کا قانون یہ نہیں ہے کہ عدت میں پردہ، عدت میں ہی پردہ ہے، پردہ ویسے بھی ہے۔ اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے بتاؤ، پردے کا مطلب یہ کپڑے ٹھیک ہوں، یہ پردہ ہے،
یہ پردہ نہیں ہے کہ بالکل سامنے ہی مت آؤ، یہ ضروری نہیں ہے. پردہ یہ ہے کپڑے ٹھیک ہوں. ایسی باتیں لکھی تھی میں نے تو میرے پاس پتہ چلا، مجھے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ پڑھا گیا تو پڑھ کر کے کچھ عورتوں نے کہا عدت کے اگر یہ مسئلے ہیں تو ہم کر لیں گے عدت. جب انہیں پتہ چلا کہ عدت کیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب کریں گے عدت. انہیں یہ ذہن دے دیا گیا ہے کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، دنیا کی جہنم ہے، سرائیدی گرمی میں بند کر دیتے ہیں پکڑ کوٹھڑیوں میں. سمجھے آپ، سب زیادتی ہے. اور دین کو آسان، مطلب جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک آسان بنا کر کے پیش کرو تو دیندار زیادہ ہوں گے، اور دین کو مشکل بناؤ گے تو دیندار کم ہوں گے. سمجھے آپ. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کی نظر پڑ گئی تو عدت پھر تو ہوگی، یہ سب غلط مسئلے ہیں. سمجھے آپ. نظر پڑ جانا، بلکہ حدیث میں قرآن شریف میں تو یہ ہے کہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہ بھی پردہ ہے. اپنی آنکھیں نیچے کر لینا، یہی پردہ ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر. سمجھے نہیں. تو میرا مقصد یہی تھا کہ مسئلہ بتا دوں آپ کو اس وقت. ویسے میں نے کتاب لکھ دی ہے کہ عدت مصیبت نہیں ہے، عدت میں گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے، کوٹھے آگے براٹن میں. پردے کا کوئی الگ سے قانون نہیں عدت کے اندر. پردہ اسلام میں ویسے بھی ہے، جو عدت میں ہے وہ عدت کے علاوہ ہے، جو ویسے نہیں وہ عدت میں بھی نہیں ہے. اور پردے کا مطلب یہ ہے کپڑے ٹھیک ہوں، جسم کی نمائش نہ ہو، اور ڈھیلے ہوں اور تھوڑے موٹے ہوں، یہ پردہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ غیر محرموں کے سامنے آنا بھی جائز ہے.